کیا ہر مسکراہٹ رکھنے والا انسان اندر سے بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے؟ بہت سے لوگ مشکل وقت میں بھی مسکراتے ہیں تاکہ اپنی تکلیف کو چھپا سکیں۔ کسی جنازے یا مشکل وقت کے دوران لوگ مسکراتے ہیں تاکہ دوسروں کو سہارا دے سکیں یا اپنی جذباتی حالت کو قابو میں رکھ سکیں۔ مسکرانا اور خوش رہنا دو الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے۔ مسکرانا ایک ظاہری عمل ہے جو آپ کے جذبات یا ماحول پر اثر ڈالتا ہے، لیکن یہ خوشی کی ضمانت نہیں دیتا۔ خوشی ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو انسان کے اطمینان، شکر اور مقصد کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، خوش رہنا ایک چوائس ہے، کیونکہ زندگی اکثر ہمیں خوش رہنے کے مواقع فراہم نہیں کرتی۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم اس چوائس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو ہمیں یہ آگے بڑھنے میں بہت مدد کرتی ہے اور ہماری زندگی کسی حد تک آسان ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی عقل و فہم کی باتیں آپ سے شیئر کریں گے جن کو جاننے اور سمجھ لینے کے بعد آپ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مثبت تبدیلیاں ضرور لا سکتے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک ہی بار کرو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کسی قوم کو تباہ کرنا مقصود ہو تو اس کی فوج اور عوام میں نفرت پیدا کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں۔ کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے ہی سکھایا ہے ہمیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔
جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ برداشت اور معاف کرنا انسان کی طاقت کی بہترین مثال ہے، جبکہ انتقام کی خواہش انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ زندگی کی جنگ اپنے بلبوتے پر لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ زندگی میں خواب دیکھنے کے بجائے خواب پورے کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ ہے، ورنہ آنسوؤں کو تو آنکھ بھی جگہ نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔